علیکم ناظرین، ینگ اسٹار ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن وزیر۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں قائد آباد پولیس اسٹیشن میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد آباد پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او اشرف جان صاحب۔ ناظرین، آج بھی ہمارے شہر کراچی میں، جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، ہمارا پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے کراچی شہر، تو آج بھی ہمارے شہر میں ناظرین ایسے ایماندار، نیک، نیڈر اور جہاں باز پولیس آفیسر موجود ہیں جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جو ہے اپنے ملک اور اپنی سرحد کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور جرائم کو جڑ سے ختم کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے اشرف جان صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور جو انہوں نے ان کے ایس آئی او صاحب ارشد صاحب نے جو ہے نیک کا نامسر انجام دیا ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی ہم بات کریں گے ان سے کہ کس طریقے سے ان کو انفارمیشن ملی، وہاں پہ کس طریقے سے گئے اور کس طریقے سے اس درندہ صفت انسان کو لا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، بتائیے گا سب سے پہلے آپ جو ہے آپ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیے گا کہ کہاں سے حاصل کیا آپ نے، بلانگ کہاں سے کیا؟ اور یہیں سے میں نے ایجوکیشن حاصل کی اور گریجویشن بھی یہیں سے کی کراچی سے۔ تو سر مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک اسٹوڈنٹ سے ایس ایچ او کا سفر کس طریقے سے طے کیا، کتنی اسٹرگل کرنی پڑی، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ظاہر ہے کہ اسٹرگل تو زندگی کا ایک حصہ ہی ہوتی ہے، اور اس اسٹرگل کے بغیر تو بندہ کسی مقام پہ نہیں پہنچتا۔ جو بھی انسان کسی مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ نے جو ہے نا ہمیشہ نصیب اچھے رکھے اور قسمت اچھے ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اچھی جگہ پہ رہے اور عزت سے رہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کیا شوق تھا بچپن سے آپ کا پولیٹیشین میں آنے کا؟ جس طرح بچے ہوتے ہیں ان کا شوق ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہو کے یہ بنیں گے، تو آپ کا کیا شوق تھا؟ غریب کے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو صرف روزگار کی طلب ہوتی ہے، اور ہم غریب لوگ تھے اور ہمیں صرف یہ تھا کہ کوئی اچھا روزگار ہمیں ملے۔ شوق تو ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں۔ جو غریبوں کے بچے ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے نا صرف ان کو ایک بات فکر ہوتی ہے کہ معاش کیسے حاصل کی جائے۔ پھر ہم اس فیلڈ میں آئے اور آج اللہ کا شکر ہے کہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ قائد آباد جو ہے ایریا بہت بڑا ایریا ہے، اس میں کرائم کی نوعیت کیا ہے، کس طریقے کا کرائم سب سے زیادہ ہے یہاں؟ دیکھیں، یہ قائد آباد کی جو جورسڈکشن ہے وہ سلم ایریا پہ سارا کچی آبادیاں زیادہ تر، اور وہاں پہ چونکہ کچی آبادیاں ہونے کی وجہ سے تھک پاپولیٹڈ ہے، ادھر لوگ بہت زیادہ ہے، آبادی کم علاقے میں بہت زیادہ آبادی ہے اور غریب لوگ ہیں۔ جرم بہت زیادہ ہے، جہاں پہ غربت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ ظاہر ہے جرم بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس علاقے میں منشیات کا وہ بہت زیادہ ہے، یہ بچوں کے غائب ہونے کا، اس کے علاوہ اسٹریٹ کرائم، ہر طرح کے جرائم یہاں پہ ہے۔ اور کس طریقے سے روک تھام کر رہے ہیں؟ بس ہماری جو ٹیم ہے، ہمارے پاس جتنے وسائل ہے اس کو ہم 100% کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بروئے کار لا کے جتنی بھی ہم اس میں کمی لا سکتے ہیں، ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ ہم کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ یوتھ میں جو ہے منشیات اور یہ گٹکا ماوا، یہ چیزیں جو عام ہو چکی ہیں، نشہ آور چیزیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یوتھ میں منشیات کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ادھر تو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا کہ لٹریسی ہے نہیں، ایجوکیشن نہیں ہے۔ ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے پھر ایک بڑی جو میں اس معاشرے میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کی کونسلنگ نہیں کرتے، ان کی تربیت نہیں کرتے، بچوں کو ذہنی طور پہ تیار نہیں کرتے۔ وہ اپنی مدداب کے تحت بچے پلتے پڑھتے ہیں، صرف پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کو کھانا کھلا دینا، کپڑے پہنا دینا، بس یہ ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ جب آپ کے چاروں طرف اس طرح کے مسئلے مسائل ہو تو اس میں پیرنٹس کو کم از کم یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ایک میٹنگ کرے، مطلب ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ گپ شپ کرے، اور ان کو دنیا کی اونچ نیچ اور برائیوں کی طرف جو لوگوں کا رجحان ہے اس کی طرف ان کے توجہ دلائے، ان کو بتائے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، ان کو پریکٹیکلی دکھائیں کہ یہ جو آپ کو نشئی لوگ نظر آتے ہیں جو نالوں میں پڑے ہوتے ہیں، گند میں پڑے ہوتے ہیں، مطلب ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مطلب جیسے وہ انسان نہیں، کوئی ایلینز ہو۔ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو کچرا کنڈیوں میں، گندی جگہوں پہ، وہ ہماری اسی معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، مگر چونکہ ان کی باقاعدہ کوئی وہ نہیں ہوتی، تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ زیادہ تر جو میں نے یہاں پہ چیزیں دیکھی، جیسے بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہے تو ان میں بھی پیرنٹس کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، وہ پیرنٹس ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ان کی سنتے نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ ادھر جو پوش ایریاز ہے ان میں جو منشیات استعمال کرنے کی وجہ وہ ڈیفرنٹ ہے، مگر جو اس طرح جو غریب غربا کے علاقے ہیں
اس میں تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگ اپنے مسائل سے پریشانیوں سے بھاگنے کے لیے ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں، اور چونکہ پیرنٹس کی طرف سے کوئی ان پہ رکاوٹ نہیں ہوتی، عموماً بچے چھالیے کھانا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد جو اس ٹائپ کے تمباکو والے چھالیے آتے ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں، پھر ماوا گٹکا سگریٹ، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بڑی منشیات کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو وہ اگر پیرنٹس اس میں کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کمی آ سکتی ہے۔ پولیس تو پکڑتی ہے، پولیس لوگوں کو بند کرتی ہے، پولیس کوشش کرتی ہے، مگر اتنی ہیوج کوانٹٹی میں اس وقت لوگ کام کر رہے ہیں، اور وہ سارے جو اس وقت جو ڈیلنگ ہینڈ ہے وہ سب جو ہے نا خود نشئی ہے۔ مطلب جو بندہ سیلر ہے، جو سامنے فرنٹ پہ ہے، وہ خود ایک ایڈکٹ ہوتا ہے نشے کا، اور وہ اس کو ہم جب پراسیکیوٹ بند بھی کرتے ہیں، پراسیکیوٹ بھی ہوتے ہیں، مگر اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا۔ امپیکٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ جو پیچھے بڑے ڈرگ ڈیلر ہے وہ فزیکلی وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتے، وہ ان علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں تک ہم جا کے پولیس کی رسائی نہیں ہوتی، یا پولیس چلی بھی جاتی ہے تو وہ ان کے ہاتھ نہیں آتے، ان سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ بہت بڑے اس کی ضرورت ہے۔ ایک اس کا جو آسان حل جو نظر آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے نا وہ کم از کم ری ایبلیٹیشن سینٹر، جیل نما ری ایبلیٹیشن سینٹر بنے، جس میں یہ جو ایڈکٹ لوگ ہیں ہم ان کو سب کو لے جا کے ادھر جمع کراتے رہیں، اور وہ وہیں پہ پڑے رہے جب تک وہ نشے سے ان کی جان نہیں چھوٹ جاتی، اس وقت تک جو ہے نا وہ وہیں پہ رہے۔ یہ گورنمنٹ لیول پہ اگر اس طرح کے یا کوئی این جی اوز اس طرح کی وہ انیشیٹو لے لے اور اس چیز کو وہ کرے تو اس سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ جب تک پینے والا موجود ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے نشہ آ سکتا ہے۔ اچھا سر، آپ مجھے ذرا پولیس کے وسائل کے بارے میں بتائیے گا کہ پولیس کے مزید کس طرح کے وسائل گورنمنٹ کو کرنے چاہیے کہ پولیس کی مزید بہتری ہو سکے؟ دیکھیے پولیس تو شروع سے ہی مسائل کا شکار رہی ہے، پولیس کے مسئلے تو ہوتے ہی ہیں، مگر پولیس اپنے کم وسائل میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے کام پولیس ہی کرتی ہے۔ آپ دوسرے اداروں سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت نامساعد حالات میں بہت کم وسائل میں پولیس جتنا رزلٹ دے رہی ہے کوئی اور ادارہ نہیں دے رہا ہے۔ ویسے تو پولیس کی آپ کو اہمیت نظر نہیں آتی، مگر آپ کبھی تھانے میں آ کے بیٹھ جائے ایک دن کے لیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر بندے کو اپنی پریشانی کا حل پولیس کے پاس نظر آتا ہے۔ وہ گھر میں لڑائیوں سے لے کے اور پڑوس والوں کے ساتھ کوئی چپکل اس سے کوئی بھی ہو، میاں بیوی کی لڑائی ہو، وہ تھانے آتے ہیں۔ ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تھانہ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ ہم ہمیشہ پولیس کی نیگیٹو چیزوں کو تو ہمیشہ اس کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو اس کی پازیٹیو چیزیں پولیس کی وہ ہم نہیں دکھاتے ہیں۔ ہمیں ایک ٹریفک سگنل کے پاس ایک پولیس والا، ٹریفک کانسٹیبل یا ٹریفک پولیس افسر جو ہے نظر آتا ہے تو ہمیں ہمیشہ ہم اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو کسی سے کچھ لے تو نہیں رہا، یہ کوئی ایسی، مگر ہمیں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو، دھول مٹی اڑ رہی ہو، کیسے بھی حالات ہو، وہ اس جگہ پہ کھڑا ہو کے ٹریفک کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا ہمیں احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ ادھر نہیں ہوتے اور تھوڑی سی دیر میں پوری ٹریفک جو ہے نا وہ ایک دم جام ہو جاتی ہے، اور پھر ہم ایک دوسرے کو کوس رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں وہ جو بندہ کھڑا تھا اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ریگولیٹ ہو رہی تھی۔ تو ہمیں ہمیشہ مثبت چیزوں پہ بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے، صرف لوگوں کی خامیاں نہیں دیکھنی چاہیے۔ پولیس کو دیکھے پولیس کے پاس ہے کیا، اور اس کے باوجود جتنی قربانیاں پولیس نے دی ہے آپ کمپیئر کر لیں کسی ادارے نے بھی اتنی قربانیاں نہیں دی، چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہو، چاہے وہ سیکٹیرینز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ایتھنک مسئلہ ہو، ہر چیز میں ہمیشہ پولیس ہی فرنٹ لائن پہ رہی اور پولیس نے ہی قربانیاں دی۔ ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ پبلک ویلفیئر کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ پبلک، پولیس کو خود ویلفیئر کی ضرورت ہے، وہ پبلک کی کیا ویلفیئر کرے گی۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی کو یہاں پہ، میں اگر اپنے تھانے کی بات کروں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی بندہ، جو مظلوم، جو مدعی، جو کمپلینٹ آتا ہے، اس کا کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو پرائرٹی بیسس پہ ہم اس کو ایڈریس کریں اور اس کو جتنی بھی ہم اس وقت ریلیف دے سکتے ہیں یا اس کے لیے جتنا بھی کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ اچھا سر، کچھ ایشوز ہمارے سامنے بھی آئے ہیں، کافی سارے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں کہ بھائی جیسے اسنیپ وہ ہو گئی، موبائل، ہاں، تو یہ بہت زیادہ ایشوز ان کے آ رہے ہیں کہ موبائل چھین رہے ہیں اور گاڑیاں چھین رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ لوگ آتے ہیں بولتے ہیں آپ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ تو آپ کا جو ہے اس بات میں کیا؟ دیکھیں اس کے تو کافی ساری وجوہات ہیں۔ اسنیچنگ، یہ حقیقت ہے کہ کراچی میں کچھ عرصے سے اسنیچنگ بڑی ہے، مگر اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں۔
بہت سارے عوامل ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت ایک حالت بنی ہوئی ہے, ریسیشن ہو رہی ہے, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, لوگوں کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے, روزگار نہیں ہے. یہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ دیکھ رہی ہیں بہت سارے انڈسٹریز بند ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے. منشیات کے عادی لوگ بڑھ رہے ہیں, وہ منشیات کے عادی. منشیات کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب جو لوگ کمزور لوگ ہوتے ہیں, قوت ارادی ان کی کمزور ہوتی ہے, وہ اپنی فرار کا جو راستہ ہے وہ, تو پھر مجھے احساس نہیں ہوگا کہ کیا پریشانی ہے, کون سا دکھ ہے, کون سے, تو وہ نشے میں اپنا فرار تلاش کرتے ہیں. اچھا, پھر وہ جب ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے, تو اس کے لیے کیا وہ کرائم کی طرف آتے ہیں. ابتدا میں جب فزیکلی وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں تو وہ سنیچنگ کی طرف جاتے ہیں. جیسے جیسے ان کی فزیک ویک ہوتی جاتی ہے, ان کی جو ہے نا وہ کرائم کی نوعیت چینج ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ چوریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں بہت سارے عوامل ہے, بے روزگاری ہے, اس میں جو ہے نا یہ نشہ ہے, اس میں جیسے فلڈ آیا تھا, فلڈ کے جو لوگ افیکٹی تھے وہ آئے تھے, وہ بیچارے پہلے لوگ ان کی بڑی ہیلپ کرتے تھے, ان کے ساتھ مگر آہستہ آہستہ جب وہ عرصہ گزر گیا تو وہ لوگوں کے جو جذبات تھے وہ بھی نیچے آ گئے. اب ان کے پاس روزگار نہیں ہے, ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, ذرائع نہیں ہے, میدان میں بیٹھے ہوئے. ان میں سے بھی لوگ مجبور ہو جاتے ہیں, جب بچے لوگوں کے بھوکے ہو, ننگے ہو, تو وہ ان کے لیے تو کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں, مگر وہ تعداد بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اصل میں جو ہے وہ جو جن کے دماغی طور پہ, ذہنی طور پہ جو کرمنل ہوتے ہیں نا, اصل ہماری ٹارگیٹ وہی ہے, کیونکہ وہ ہوتے ہیں, آپ سمجھ لو پروفیشنل کرمنلز ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے نا معاشرے کے ناسور ہے, اور ہمارا ٹارگیٹ بھی وہی ہوتے ہیں. اور اس میں ہم وقتاً فوقتاً ہمارے پورے کراچی میں آپ دیکھتے ہیں کہ انکاؤنٹرز بھی ہوتے ہیں ان کرمنلز کے ساتھ, اریسٹ بھی ہوتے ہیں, پروسیکیوٹ بھی ہوتے ہیں, سزائیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ پولیس کر رہی ہے اپنا کام, کوشش کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اس سروے میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اور کس کس پولیس اسٹیشن میں آپ کی پوسٹنگ رہی ہے؟ اس تھانے میں مجھے یہ تیسرا مہینہ ہے ایز ایس ایچ او. پہلے میں ادھر 1 سال ایس آئی ہو رہا ہوں, اس سے پہلے میں گڑاب میں بھی ایس ایچ او رہا ہوں, پھر آباد میں رہا ہوں. میں ادھر مجھے آئے ہوئے ابھی تقریباً تیسرا مہینہ. اچھا سر, اب آتے ہیں جو ہے کرمنلز جو آپ نے کہ ایس آئی ارشد اوان صاحب نے جو ہے بڑی محنت اور بہادری کے ساتھ پکڑا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ کس طریقے سے انفارمیشن ملی یہاں سے, کراچی سے آپ دوسرے شہر میں جا کے اس کرمنلز کو آپ نے پکڑا, اور جیل کس لاکھوں کے پیچھے. یہ بڑا اندوناک واقعہ ہوا تھا 18 نومبر 2022 کو. ایک بچی تھی منیبہ, اس کے والد کا نام ہے مقبول صاحب. وہ بچی غائب ہوئی 16 نومبر کو اپنے گھر سے, اور 18 تاریخ کو ایک خالی پلاٹ میں جس میں کچرا پڑا ہوا تھا, وہاں سے اس بچی کی لاش ملی. 7-8 سال اس کی عمر تھی. یہ ایک ایسا افسوسناک واقعہ تھا کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی, کوئی بھی انسان جس کے پاس دل ہو, وہ اس کے آنکھوں میں آنسو آئے, کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ ایک واقعہ تھا. ہم سب کے بچے بچیاں ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, تو انسان لرز جاتا ہے کہ اتنا افسوسناک ایک واقعہ ہوا. اس کے بعد پولیس نے ایفرٹس کی اپنی, ہمارے افسران بالا نے ان کے لیے ٹیمز تشکیل دی. ہمارے ادھر جو ٹیم بنی تھی, ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہے, ان کی زیر نگرانی ہماری ٹیم بنی تھی, انویسٹیگیشن ٹیم, جس میں بھی تھا. ارشد اوان صاحب جو ایس آئی او ہے, حفیظ تنولی سب انسپیکٹر, ذاکر اللہ سب انسپیکٹر, یہ سارے ہمارے ساتھ شامل تھے. تو ابتدائی طور پہ ہم نے وہاں پہ جتنے بھی مشکوک لوگ تھے ان کے ہم نے ڈی این ایز کے لیے ان کے جو ہے نا سیمپلس کلیکٹ کیے. تقریباً 59 لوگوں کے ہم نے ڈی این اے سیمپل کلیکٹ کیا, ان کے ڈی این اے کروائے. اس میں پتہ یہ چلا کہ جو ہم نے ملزم, جو مین ملزم تھا جس کا نام ہے شیر رحمان, اس کی عرفیت عبد الرحمان بھی ہے, کاکا منے بھی بولتے ہیں. اس کی جو بائی کا ہم نے ڈی این اے کرایا تو وہ اس سے میچ ہو رہا تھا. پھر اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا حارث 2.5 سال کا, ہم نے اس کا جب ڈی این اے کرایا تو رپورٹ آئی کہ وہ بالکل اس سے, اور یہ ملزم ہمارا یہی ہے, اور وقوعے کے بعد یہ اپنے گھر سے غائب تھا. اس کے بھائی کو سہولت کاری میں ہم نے اریسٹ بھی کیا اور اس کی تلاش جاری کی. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اپنے تمام ذرائع استعمال کیے, اور اس کو ہر جگہ, ہر علاقے میں, ادھر کراچی میں, دوسرے شہروں میں, جہاں جہاں ان کے ریلیٹیو تھے. ملزم کے 5 بھائی تھے اور 3 بہنیں.
पांचों भाइयों को हमने उनको भी हमने शामिल तफ्तीश किया, उनसे भी मालूमात की। 2 बहनें उसकी जो है वो उसके आबाई इलाके जो उगी मानसेरा का इलाका है वहाँ रिहाइश पजीर थी, शादीशुदा थी, और एक बहन इनकी रावलपिंडी में थी। वहाँ पे हमने चेक रखे और अरशद अवान साहब पिछले महीने वहाँ पे फिजिकली गए, वहाँ पे उनको ढूंढा, वहाँ लोगों से मिले और वहाँ उनके लिए जदर इनके इस तरह के रिलेटिव थे, वहाँ पे हमने इनके लिए एक जाल बनाया, वहाँ पे लोगों को अपने राब्ते में रखा कि जैसे ही ये वहाँ पे आए हमें इत्तला मिल जाए, क्योंकि ये कोई भी टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ यूज़ नहीं करता था, ना उसका शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल हुआ, ना उसके पास कोई फ़ोन था, कोई चीज़ उसके पास नहीं थी कि हम टेक्निकली उसको पकड़ पाते। अरशद अवान साहब जब वहाँ से होके आए तो वो मुसलसल राब्ते में थे, उन लोगों से हमारा राब्ता रहा। फिर जैसे ही हमें पता चला कि वहाँ पे वो आ गया है तो मुकामी पुलिस से राब्ता किया गया। मुकामी पुलिस ने उसको वहाँ पे हमें बताया कि जी यहाँ पे मौजूद है, और हम गए, मैं अरशद अवान और हफीज़ तनूली, हम तीनों गए और उनको लेके यहाँ आए और गिरफ्तार कर लिया। अच्छा सर, मुझे आप ये बताइएगा कि बहैसियत एसएचओ आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो हमारे नौजवान पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, पब्लिक के लिए तो मैसेज ये है कि हम हर चीज़ तवक्का रखते हैं कि कोई और हमारी हर चीज़ की हिफाजत करेगा, चाहे वो हमारी औलाद हो, चाहे हमारी वो अमलाक हो। हम पे भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, हमारा भी कुछ फ़र्ज़ होता है कि हम भी खुद भी कुछ चीज़ों की हिफाजत करें। जैसे ये बच्ची का वाक़या हुआ, यहाँ पे हमारे पास हर हफ्ते में एक आध कंप्लेंट्स आती है कि जी बच्चा मिसिंग है, बच्चा 8 साल 10 साल 12 साल वो बच्चा नहीं है, सुबह से घर से निकला गायब है। ये एक कॉमन सी बात है यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि लोग अपने बच्चों पे नज़र ही नहीं रखते, ना उनकी कोई इस तरह की उन्होंने तरबियत की होती है, वो उनको खुला छोड़ा होता है। आप किसी भी गली में अभी मेरे साथ आप चले जाएं, ये माइक आप हाथ में पकड़े, आप सैकड़ों बच्चे आपको घेर लेंगे कि भाई ये क्या कोई अनोखे लोग आ गए या क्या हो गया। अच्छा, इसकी वजह से क्या है कि वो बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो जैसे आप उनको रखेंगे वैसे ही जो है ना वो बिहेव करेंगे। अब वो बच्चे जो है वो इसी तरह खुले घूम रहे होते हैं, और फिर जब कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है तो फिर हम अपने आप को कोस रहे होते, पीट रहे होते। तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि कम से कम अपने बच्चों की केयर करें। ये तो हो गई बच्चों की बात। अब प्रॉपर्टी पे आ जाए, आपने भी अभी बात की थी, मुझे भी ये पता है, मोटरसाइकिल की चोरी होने की हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती। पूरी कराची में ये एक बड़ा आसान सा काम बन गया है। जब हम जिस केस में भी देखते हैं तो 80% ऐसा होता है कि जो मोटरसाइकिल का मालिक है वो अपनी गाड़ी को लाक तक नहीं करता, ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। जब उसे पूछते वो लाक खराब हो गया था 10-15 दिनों में, मैंने बोला अब कराता हूँ। तो कम से कम जब आप देख रहे हैं कि एक माहौल इस तरह का बना हुआ है, इस वक्त आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, तो कम से कम उसमें एक एक्स्ट्रा लाक आप लगवा दें। आप 1 लाख की चीज़ की हिफाजत के लिए अगर आप 500 रुपए का एक ताला लेके उसमें लगा दें, तो आप ये देखें ना कि उस 500 रुपए के ताले से आपको फ़ायदा कितना हो रहा है। तो हर चीज़ दूसरों पे नहीं छोड़ें। पब्लिक का काम ये है अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करे, अपनी जान की, अपने माल की, अपने बच्चों की। और उसके बाद अगर कोई इस तरह खुदा न खास्ता कोई उनके साथ वाक़या हो जाता है तो फौरी तौर पे पुलिस को आगाह करे और सारी डिटेल बताए, ताकि पुलिस जब वो डिटेल आप बताएंगे तो पुलिस उसको किसी न किसी तरीके से उस चीज़ को जाके उसके मंजिल तक पहुंचा देगी। अच्छा, इसी तरीके से हम कहते हैं नशा, मंशियात एक तो पेरेंट्स, मैंने अक्सर देखा है कि जब हम अपने बच्चों के सामने सिगरेट पिएंगे, जब हम अपने बच्चों के सामने नशा करेंगे, तो उनके लिए ये एक ऐसी चीज़ हो जाएगी कि वो समझेंगे कि ये कोई गुनाह या कोई जुर्म या कोई गलत काम नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। तो हमारा काम ये है कि कम से कम अपने बच्चों के सामने पहले कोशिश करें कि उन चीज़ों को तर्क कर दे। नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी फैमिली, अपने बच्चों के सामने उस तरह की नाज़ेबा हरकत न करे। देखिए, दुनिया में पैमाना क्या है अच्छाई बुराई का? एक आसान सा पैमाना है। एक जुमले में वो पैमाना मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ। वो क्या है? हर वो काम अच्छा है जो इंसान चाहता है कि उसकी औलाद करे।
اور ہر وہ کام برا ہے جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں کرے. بس یہ ایک آسان فارمولہ ہے اور اپنے بچوں کو ہم بٹھائیں. دنیا بدل چکی ہے, اب وہ دور نہیں رہا. ان کے پاس ذرائع بہت ہیں انفارمیشن کے. بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن اپنی رکھیں. جب بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے پیرنٹس کا تو وہ بچے زیادہ بگڑتے ہیں. اگر ماں باپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کے مسئلے مسائل سنیں, ان سے گپ شپ کریں, ان سے ساری چیزیں وہ کریں, شیئر کریں, تو میرا خیال ہے یہ مسئلے زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو سکتے. آپ کے اعلیٰ افسران ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیا میں ماتحت ہوں, میں افسران کو کیا میسج دے سکتا ہوں؟ میں تو ان کے آرڈر ہی سن سکتا ہوں اور اس پہ عمل کر سکتا ہوں. میسج کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ ہمارے ہاں تو بڑا اچھا ماحول ہے. ہمارے تو افسران ہمارے ساتھ ہر وقت ان ٹچ رہتے ہیں اور ہمیں ہر چیز میں گائیڈ کرتے ہیں گائے بگائے. تو ہم ان کے آرڈرز کو فالو کرتے ہیں. جہاں کہیں پہ بھی ہمیں ضرورت سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی مشورہ دیں تو وہ باقاعدہ سنتے ہیں. وہ ہماری بات سن کے پھر اس کو دیکھتے ہیں اپنے تجربے کے, اپنے علم کے حساب سے, پھر وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیں. تو ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں. اسٹیشن کے ایس ایچ او اشرف جان صاحب, جن کے ساتھ بہت ہی اچھی گفتگو رہی. ہماری قائد آباد میں کرائم سے ریلیٹڈ انہوں نے جو ہے انفارمیشن دی. تو ناظرین, ایسے ہی کسی نیک اور ایماندار افسر سے آپ کی نیکسٹ ٹائم ملاقات کروائیں گے. تب تک اپنی ہوسٹ کرن وزیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.